بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب عزیز وقار، آج آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں گوش و گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ احباب ذی وقار، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ساوی میں موجود ہے۔ اسے یعنی امور تقدیر کو مقرب فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہات سے کہتے ہیں۔ اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت، یعنی عزت والی رات۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا۔ جو عبادت اس میں کی جاوے اس کی قدر ہے۔ قدر بمعنی تنگی، یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ان وجوہات سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ تبارک و تعالی جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ احباب ذی وقار، شب قدر کس قدر اہم رات ہے، اس کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، جسے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں۔
मुफस्सिरीन कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस सूरत क़द्र के ज़िमन में फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाया, फिर तकरीबन 23 साल की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे बतदरीज नाजिल किया। अहबाब ज़िवकार तफसीर अजीज़ी में है कि जब हमारे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों की तवील उम्रों और अपनी उम्मत की कलील उम्रों को मुलाहज़ा फरमाया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिल शफ़क़त से भर आया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा हो गए कि मेरे उम्मती अगर खूब खूब नेकियां करें जब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश पर आई और उसने अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र अता फरमाई। सुबहान अल्लाह। अहबाब ज़िवकार सूरत क़द्र का शान नुज़ूल बयान करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने एक नहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़िया हिकायत किस्सा बयान किया। इसका मज़मून कुछ इस तरह है कि हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1000 महीना इस तरह इबादत की कि रात को क़ियाम किया और दिन को रोज़ा रखने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुफ़ार के साथ जिहाद भी करते और वो इस कदर ताकतवर थे कि लोहे के वज़नी और मज़बूत ज़ंजीरों को अपने हाथों से तोड़ डालते थे। कुफ़ार ने जब देखा कि हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह ताला अलैह पर कोई भी हरबा कारगर नहीं होता तो बाहम मशवरा करने के बाद बहुत सारे मालो दौलत का लालच देकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो किसी रात नींद की हालत में पाए तो उन्हें नहायत ही मजबूत रस्सियों से खूब अच्छी तरह जकड़ कर इनके हवाले कर दे। चुनाचे बेवफा बीवी ने ऐसा ही किया। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह बेदार हुए और अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाया तो फ़ौरन अपने आज़ा को हरकत दी। देखते ही देखते रस्सियाँ टूट गईं और आप रहमतुल्लाह अलैह आज़ाद हो गए। फिर अपनी बीवी से इस्तिफ़सार किया, मुझे किसने बांध दिया था? बेवफा बीवी ने वफ़ादारी की नकली अदाओं से झूठ मूठ कह दिया कि मैं तो आपकी ताकत का अंदाज़ा कर रही थी कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इन रस्सियों से किस तरह अपने आप को आज़ाद करवाते हैं। बात रफ़ा दफ़ा हो गई। एक बार नाकाम होने के बावजूद बेवफा बीवी ने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल इस बात की ताक में रही कि कब आप रहमतुल्लाह अलैह पर नींद तारी हो और वो इन्हें बांध दे। आखिरकार एक बार फिर मौका मिल ही गया, लिहाजा जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह पर नींद का गलबा हुआ तो उस जालिमा ने निहायत ही चालाकी के साथ आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोहे की जंजीरों में अच्छी तरह जकड़ दिया। जो ही आप रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली, आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही झटके में जंजीर की एक एक कड़ी अलग कर दी और बाआसानी आज़ाद हो गए। बीवी ये मंज़र देखकर परेशान हो गई, हैरान हो गई, मगर फिर मकारी से काम लेते हुए वही बात दुहरा दी कि मैं तो आप रहमतुल्लाह अलैह को आज़मा ही रही थी। दौरान गुफ्तगू हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी के आगे अपना राज इफ़शा कर दिया, ज़ाहिर कर दिया कि मुझ पर अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसने मुझे अपनी विलायत का शर्फ इनायत फरमाया है। मुझ पर दुनिया की कोई चीज़ असर नहीं कर सकती मगर हाँ मेरे सर के बाल। चलाक औरत सारी बात समझ गई, उसे दुनिया की मोहब्बत ने अंधा कर दिया था। आखिर एक बार मौका पाकर उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को आप रहमतुल्लाह अलैह ही के उन 8 बालों से बांध दिया, उन 8 गैसों से बांध दिया जिनकी दराजी ज़मीन तक थी।
یہ اگلی امت کے بزرگ تھے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیسو زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لی۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آیا۔ قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر ہو گئی۔ احباب ذی وقار، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد و تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا اور ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں، دیگر دنیاوی معاملات میں وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورت قدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے اور اس نے ہم غلاموں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ احباب ذی وقار، سورت قدر کا ایک اور شان نزول مشہور تابعی حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ چنانچہ سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنے ایک ایک شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کیا کرتا اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ 1 ماہ جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا، پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا تو ہر ماہ 1 شہزادہ شہید ہو جاتا۔
اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھا کرتا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے، پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بادشاہ کا مرتبہ کوئی شخص نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں سے جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزوں اور مال جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ابوذی وقار حضرت سیدنا ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ملک میں 500 شہر تھے، اور سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملک میں بھی 500 شہر تھے، یوں ان دونوں کی ملک میں 1000 شہر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے عمل کو جو اسے پائے اس کے لیے ان دونوں کی ملک سے بہتر بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، یہ رات ہر طرح سے خیریت و سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ رات اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ رات سانپ، بچھو، آفات و بلیات اور شیاطین سے بھی محفوظ ہے۔ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے، اور ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، اور ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا طور سینہ پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے، یعنی سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، تم پر سلامتی بھیجتا ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب ابوذی وقار، یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے، یعنی سلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا یا بلا وجہ شرعی اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب ابوذی وقار، ایک اور طویل حدیث جسے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے کہ اس میں شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان نقل کیا گیا ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجات کے بارے میں کیا کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟
آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو عادی شرابی عادی یعنی شراب کا عادی، دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا احباب ذی وقار، شب قدر کس قدر عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں ہر خاص و عام کو بخش دیا جاتا ہے، تاہم عادی شرابی، ماں باپ کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والے اور بلا مصلحت شرعی آپس میں کینہ رکھنے والے اور اس سبب سے آپس میں تعلقات منقطع کرنے والے اس عام بخشش سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 30ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب یا رمضان المبارک کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اس ایک دن کے علاوہ ہر روز سورج کے ساتھ ساتھ شیطان بھی نکلتا ہے۔ احباب ذی وقار، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں یا آخری رات میں سے جسے چاہے 29ویں شب ہو، کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ اس رات کو مخفی رکھنے میں ہزار حکمتیں ہیں، جن میں یقیناً ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اسی رات کی جستجو میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ اسی حدیث پاک میں شب قدر کی بعض علامات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلۃ القدر کا بیان کیا گیا ہے۔ ان علامات کو پا لینا سب کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ تو صرف اہل نظر ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے خاص بندوں پر ان کا ظہور فرماتا ہے۔ شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نیز انسان و جنات کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے اعتراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے، مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا عبید ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات قلزم نامی سمندر کے کنارے پر تھا۔ بحیرہ قلزم نامی سمندر کے کنارے پر تھا۔ اسی کھارے پانی سے یا کھارے پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا۔ مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اے عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا، جس شخص نے یہ رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری، اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان سے عرض کیا، اے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا۔ میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیا عجیب بات ہے؟
عرض کی آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے کہ جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کی، آقا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اب ذی وقار شب قدر کی متعدد علامات کا ذکر گزرا، ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال بھی ابھر سکتا ہے کہ ہماری عمر کے کافی سال گزرے، ہر سال شب قدر آتی رہتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں کبھی اس کی علامات نظر نہیں آتی؟ اس کے جواب میں علماء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں، ان باتوں کا علم ہر ایک کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا تعلق کشف و کرامت سے ہے۔ اسے تو وہی دیکھ سکتا ہے جس کو بصیرت یعنی قلبی نظر کی نعمت حاصل ہو۔ ہر وقت معصیت کی نحوست میں لت پت رہنے والا گنہگار انسان ان نظاروں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے۔ اب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ ام المومنین پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی محبوب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چند افراد کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب آخری 7 راتوں میں متفق ہو گئے، اس لیے اس کا تلاش کرنے والا اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں، اپنی ناراضگی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی بظاہر بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو، اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے۔ مثلا قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کے عوض بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر نہ بیٹھے، بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے، چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بندوں میں اسی لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ ولی اللہ ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ ہو۔ اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب تعظیم کرنا سیکھ لیں گے، بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ احباب ذی وقار، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہات کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ پہلے نمبر پر کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں۔ اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں۔ اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں۔ قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسماء کی تعظیم کریں، اور صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ
توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا، اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا۔ بس اس سبب سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو سوئے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے علی، اسے اٹھاؤ کہ وضو کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیدار فرمایا، پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کی طرف زیادہ سبقت فرمانے والے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بیدار کیوں نہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس کا تجھے انکار کر دینا کفر نہیں، لہٰذا میں نے اس کے جرم میں تخفیف کے لیے ایسا کیا۔ تو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو اب اسی پر رب تعالیٰ کی رحمت کو قیاس کرو کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تو شب قدر کو جانتا اور اس میں عبادت کرتا تو 1000 ماہ سے زیادہ کا ثواب کماتا، اگر اس میں معصیت گناہ کرتا تو 1000 مہینے کی سزا پاتا، اور سزا کا دفع کرنا ثواب لینے سے اولا یعنی بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ مکلف اس کی طلب میں، یعنی بندہ اس کی طلب میں محنت کرے، اور اس محنت